بھگوان یعنی اللہ ہمیشہ ہی اپنے خیالوں میں کوئی نہ کوئی جہان بناتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مخلوقات بناتا رہتا ہے۔ ان میں انچارج وہ ہمیشہ انسان یعنی دو ہاتھ پیروں والے کو ہی لگاتے ہیں، کیونکہ یہ دو ہاتھ پیر، دو آنکھیں، ناک، یہ بھگوان کا خیال ہے کہ سب سے اچھی شکل ہے، اور اگر میرا کوئی جسم ہوتا تو بھی ایسا ہی ہوتا۔ لہذا ہیرو ہمیشہ انسان رہا، تو وہ جب انسانوں کو بناتا ہے تو وہ اس کا جو سب سے پہلے تخلیق ہے سدا شیو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں ایسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے بیچ میں شطرنج کی کوئی بساط بچھی ہو اور یہ آپس میں کھیلتے ہیں۔ بھگوان جو ہے، اللہ جو ہے، وہ کچھ کرتا نہیں، وہ اپنے آپ کو اکرتا بولتا ہے، یعنی ساکشی یعنی شاہد و مشہود، کرنے والا یعنی کرتا پرش سدا شیو ہے، یا مسلمان اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سدا شیو نے یا نبی نے بنائی ہے۔ بھگوان صرف اس کا یعنی انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، یوں کہہ لو۔ آسانی سے چند لفظوں میں اس سچویشن کو بتایا نہیں جا سکتا۔ المہم یہ دنیا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دفعہ بنی ہوگی، اور بھی اس سے بھی زیادہ، کیونکہ بھگوان تو ہمیشہ سے ہے، ہماری انسانوں کے عددوں کی کوئی گنتی نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سے ہے اور ہمیشہ ہی کچھ بناتا رہتا ہے۔ المہم اس دفعہ اس منونتر میں یعنی اس دفعہ قیامت تو آتی رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو اس نے مخلوقات بنائیں وہ ہزاروں سال سے ہے، اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ 12,150 سال پہلے بھیجا اس نے، منو مہاراج یا آدم۔ المہم جب اس دفعہ منو کو یا آدم کو بھیجا تو اس کو اس نے بطور ٹیکسٹ بک 4 ویدیں بھی دیں، 3 تھیں، 4 اس کے بھاگ، چوتھا بھاگ کر دیا، لیکن بہرحال 4 کہہ لو، بات کو الجھانا نہیں چاہیے، 4 ویدیں کہہ لو، ویسے 3 تھیں۔ تو وہ چاروں ویدیں سنسکرت میں تھیں، لوہات پہ محفوظ تھیں، جیسے تورات وغیرہ بھی لوہات پہ تھیں۔ قرآن زبانی آیا، انسانوں نے لکھا، لیکن باقی کتابیں کسی نہ کسی وہ دھات کے اوپر لکھی ہوتی تھی۔ المہم ویدوں، 4 ویدوں کے بعد یعنی یہ 12,000 سال پہلے آئیں، پھر اس نے 4,000 سال پہلے تورات دی موسیٰ کو، جو یہودیوں کی کتاب کہلاتی ہے۔ پھر 3,500 سال پہلے، 3,000 سال پہلے داؤد کو زبور دی۔ داؤد بہت اچھا گاتا تھا، بھگوان نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ پہاڑ بھی گاتے تھے، یعنی اس کا مطلب پہاڑوں کو بھی شعور تھا، وہ گا بھی سکتے تھے، سن بھی سکتے تھے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یہ بعد میں یہ موضوع کھلے گا، لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ پہاڑ گاتے تھے۔ زبور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ انجیل کے بعد آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ یہ بھی بھگوان کی ہی کتاب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن وہ نبی نے خود ہی لکھ لیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، سستے قسم کے لوگ ہیں جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی کہ 2 ارب انسان کسی ایسے ہی کسی آدمی کو مان رہے ہیں، یا ایسے ہی بیکار کی کتاب کو مان رہے ہیں، جاہل لوگ۔ المہم قرآن آسمانی کتاب ہے، بھگوان کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ جو اس کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ المہم یہ 8 کتابیں ہو گئیں، یہ آستک شاستر کہلاتے ہیں، یعنی سچے شاستر، یہ بھگوان کی کتابیں ہیں اور یہ شیو کے ذریعے دی گئیں۔ اب شیو یعنی پرم تت اور بھگوان ہمیشہ ہی آپس میں اب اس گیم کے اوپر مناظرہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو بھگوان تو بہت شرارتی ہیں، تو بھگوان نے شیو سے مشورہ کیا کہ کیوں نہیں ان آسمانی کتابوں کے ساتھ ہم کچھ دوسرے شاستر بھی بھیجیں، دیکھیں ان کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ المہم
اس نے کتابیں بھیجیں، 4 پروفیسر طے کیے، 4 پروفیسروں میں ایک کو انچارج لگایا، وہ انچارج والمیک سوامی تھے۔ تو 4 پروفیسروں کے ساتھ سب سے پہلے اس نے جو انچارج تھا، میں نے یہ سنا ہے، پڑھا پریم ساگر میں ہے، اور اگر آپ کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ پریم ساگر کراچی والوں سے اس معاملے میں ڈسکس کر سکتا ہے۔ انہوں نے پریم ساگر والوں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ یہ انہوں نے کہاں سے نوٹ کیا، یہ شنکراچاریہ مٹھ سے یہ آپ یہ باتیں نوٹ کر سکتے ہو، اگر اس میں سارا ذمہ دار ہے تو وہ شنکراچاریہ ہے۔ المہم ان 4 کو بھگوان نے بھیجا، جن میں سے انچارج جو ہے اس کے بغل میں جاڑو بھی تھا۔ بغل میں جاڑو ہونے کی وجہ سے والمیکی نسل نے اس کو اپنا بھگوان، اپنا بڑا تسلیم کیا۔ المہم سب سے پہلے ان کا جو انچارج تھا وہ آج سے 7000 سال پہلے زمین پہ بھیجا گیا، جس نے آ کے رامائن لکھی۔ ان 4 نے آگے جو کتابیں لکھی وہ ناستک شاستروں میں آئی، میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، لیکن میں ان کتابوں کو ناستک نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ لفظ کچھ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس کو غیر آستک کہہ سکتے ہیں کہ چلو ویدیں یا قرآن تک تو آستک شاستر ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں وہ بھی بھگوان کا ہی رستہ دکھاتی ہیں، لہذا میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو ناستک کہہ سکوں، لیکن لکھنے والوں نے ان کو ناستک ہی لکھا، میں نے ایسا پڑھا، ہم اس کو کہتے ہیں غیر آستک۔ چلیے، تو یہ سب سے پہلی غیر آستک شاستر جو ہے وہ رامائن گنی گئی۔ تو اس کا مطلب بھگوان نے تو ایک ہلکا سا ٹچ دیا، بھگوان چاہتا تھا دیکھیں کہ جو ہم نے آسمانی کتابیں دی، اس وقت تک صرف ویدیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن نہیں تھا، یہ 7000 سال پہلے کی بات ہے جب راجہ رام چندر آئے ہیں۔ رام چندر خود ہی بھگوان تھا، بھگوان مین خود ہی اللہ تھا، جو اس کو اللہ نہیں مانتا وہ بھی بے وقوف۔ بہرحال یہ ان کی بڑے لوگ ہیں، اب بھگوان کو، سدا شیو کو کون پوچھے تھے آپ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر کہانی لکھوائی، جس طرح ہم ہندی فلم میں اس کی کوئی شوٹنگ کرتا ہے، کہانی لکھنے والے منشی سے کہانی لکھواتا ہے کہ اس کہانی کے مطابق اداکاری کرتے ہیں، تو رام نے بھی والمیک سے کہانی لکھوائی، پھر جو والمیک لکھتا گیا ویسے حالات بنتے گئے۔ یہ ایک دلچسپ و خوبصورت کہانی تھی، لیکن اس میں اتنی کشش تھی کہ گلی گلی موڑ موڑ پہ ہو، جیسے ہیر وارث شاہ لوگ گاتے پھرتے تھے، رامائن گلی گلی گائی جاتی تھی، سمجھے؟ تو رامائن بھی بڑی دلچسپ کتاب ہے، خوبصورت ہے، اس سے بھکتی میں بھی اضافہ ہوا، یہ نہیں کہ بھکتی میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے جو ناستک شاستر گنا گیا وہ رامائن تھی، کیونکہ رامائن اتنی خوبصورت تھی کہ رامائن کے آنے کے بعد وہ ویدوں کے جو تھوڑا بہت وہ کام چل رہا تھا وہ بھی گم ہو گیا۔ المہم دوسرا آ گیا وید ویاس۔ تو وید ویاس نے بھاگوت تو لکھی، ساتھ میں گیتا بھی لکھی۔ گیتا بھلے بھگوان نے بولی، خود بھگوان نے، اللہ نے بولی، لیکن گیتا نے آ کے تو بالکل ہی ویدوں کا کھنڈن کر دیا نا۔ آج بھی عدالت میں آپ دیکھیں تو گیتا پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جاتی نہ کہ وید پہ، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویدیں بالکل گم کر دیں۔ المہم پہلا والمیک سوامی ہو گیا، دوسرا وید ویاس ہو گیا، راستہ انہوں نے بھی بالکل صحیح دکھایا، یہ بھی سچے لوگ تو تھے، یہ بھی بھگوان کے ہی بندے تھے، بھگوان کا ہی راستہ دکھا رہے تھے۔ المہم تیسرا آ گیا بھگت کبیر۔ کبیر ساگر دیکھیں، یہ بالکل ہی نرک سورگ سے بچ کے وہ سیدھا ہی ستلوک کا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی بھگوان کا ہی راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی کروڑوں لوگ ہیں، لیکن یہ انہوں نے سدا شیو کو کال ثابت کر کے ولن بنانا شروع کر دیا، جبکہ شیو ولن نہیں ہے، شیو تو اس دھرتی کا مالک ہے۔
इस सृष्टि का मालिक है बल्कि बाकी सृष्टियों का भी मालिक है। अलमहम बात तो इनकी सारी सच्ची है, लेकिन बहरहाल इन्होंने वेदों का, सनातन धर्म का खंडन कर दिया। कबीर ने भी, व्यास ने भी, वाल्मीकि ने भी। चौथा आ गया ग्रंथ साहब। वो ग्रंथ साहब ने आके तो बिल्कुल ही पुराने हिंदू धर्म को गुम कर दिया। वो मंदिर भी तकरीबन ख़त्म हो गए, वो गुरुद्वारे की शक्ल इख्तियार कर गए। अब मैं इनको नास्तिक तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इन्होंने आके बहरहाल वेदों को खंडन कर दिया। आज पोजीशन ये देखें कि वेदों का आपको कहीं जिक्र भी नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म ख़त्म हो गया, सनातन धर्म ख़त्म हो गया। आज भी बागेश्वर धाम या दूसरे तीसरे बच्चे लोग हिंदू धर्म करते फिरते हैं, उनको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या है। छड़े वो हनुमान के ऊपर हिंदू धर्म थोड़ी बन जाएगा। हनुमान खुद कल का बच्चा है, 7000 साल पहले शिव वालों ने उसको पैदा किया। उसके नाम पे हिंदू धर्म थोड़ी बन जाएगा। हिंदू धर्म तो है वेद है। जब तक वेद पे नहीं उतरोगे हिंदू धर्म बनेगा ही नहीं। बहरहाल ये उनका सियासी मसला है, वोट लेने के लिए है। हमें उनसे कोई मसला नहीं है। बोले वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन महाकाल को विलन साबित करना परले दर्जे की बेवकूफ़ी। क्योंकि महाकाल और शिव हरि जो हैं वो तो एक गेम खेल रहे हैं, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। हम बेवकूफ़ लोग हैं जो खाम में उलझे फिर रहे हैं। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए कि हम दुनिया में आए हैं तो हमारा धर्म क्या है। हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें उसी धर्म पे चलना चाहिए जो भगवान ने हमको दिया। भले ये चारों जो हैं, रामायण हो, ग्रंथ साहब, गीता साहब हो, कबीर सागर हो, ग्रंथ साहब हो, ये बताते हैं तो भगवान का ही रास्ता है, सीधा सतलोक का, मुक्ति का रास्ता ही बताते हैं। लेकिन हमें उस धर्म पे भी चलना पड़ेगा जो हमको दिया गया। नहीं चलेंगे तो हम कर क्या लेंगे? हमें दुनिया में घूम फिर के आना ही पड़ेगा। हम कहीं जा नहीं सकते। हम रूहें हैं, आत्माएं हैं, बन गई तो बन गई। ए वाए बर असीरे कस याद रफ्ता बाशत, ए वाए बर असीरे कस याद रफ्ता बाशत, दरदाम मांदा बाशत, सयाद रफ्ता बाशत। हरि